बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको जहाँ लेकर आई हूँ ये हमारे बहुत ही मारूफ हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार है। और यहाँ पर आज मैं आपको सारे दरबार का व्यू दिखाऊंगी और साथ साथ मैं आपको इनके मतलब थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री भी बताती जाऊंगी कि मतलब कि ये कहाँ पर पैदा हुए और कब पैदा हुए और इनके वालिद का नाम क्या था और इनका अपना नाम क्या था। तो चलें साथ साथ हम बातें करेंगे और साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। ये हमारी रोड्स हैं जिधर से हम गुज़र के जा रहे हैं। तो इधर यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे बहुत ही कसूर के जो फेमस फालूदा वाले ये ड्राइवर होटल ये बहुत पुराना है। आई थिंक कोई 60-70 साल तो पुराना होगा। और वैसे भी लॉकडाउन था और दुकानें तकरीबन आलमोस्ट बंद ही थी। कुछ कुछ दुकानें खुली हुई थी, कुछ फालूदे वाली तो तकरीबन लॉकडाउन में ही खुली रहती हैं क्योंकि बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से, बल्कि आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं। तो इस वजह से फिर पुलिस जो है ना इनको नहीं कुछ भी कहती। अंदरसे हो गए, फालूदे वाले हो गए, तो फिर ये खुले ही रखते हैं कि उन्होंने आके तो फिर यहाँ पर सिटिंग करनी होती है। तो फ़िलहाल तो वैसे लॉकडाउन में तो उनको भी वो भी नहीं आते। अब बाहर वाले भी हो गए, आउट ऑफ सिटी वाले भी नहीं होते, नहीं मतलब आते, लेकिन फिर भी आते ज़रूर हैं कि चाहे किसी तरीके से आ जाए तो पहुंच जाते हैं यहाँ पर। इस वजह से ये दुकानें नहीं बंद करते। तो यहाँ पर आप देखें हम बाबा बुल्ले शाह दरबार पर पहुँच गए हैं। और इधर बाहर देगों वाली दुकानें हैं जिन्होंने लंगर अंदर बांटना होता है तो फिर वो यहाँ से देग ख़रीदते हैं और अंदर जाके फिर लंगर तकसीम कर देते हैं। तो इसके साथ ही फलूदे वाली दुकानें भी हैं, अंदरसे वाली दुकानें भी हैं। और ये वीडियो छोटा भाई बना रहा था तो फिर अंदर से मैंने कैमरा पकड़ लिया, बाहर से मैंने से कहा भाई को आप व्यू लेके आए सारा। तो ये जेंट्स वाली जगह है। ये इधर से जेंट्स अंदर आते हैं और इधर से फिर लेडीज़ वाली साइड अलग है, जेंट्स वाली साइड अलग है, दोनों साइड्स अलग हैं। अब ये मैं आपको 390 कैमरे से सारा व्यू इसका दिखाती हूँ। ये देखें, ये लेडीज़ वाली साइड है और बिल्कुल इसके साथ ही स्टॉल लगे होते हैं जिसमें मतलब चूड़ियाँ और छल्ले, जो किताबें हैं बहुत प्यारी प्यारी, जिस तरह से हज़रत बाबा बुल्ले शाह का कलाम, उनकी हिस्ट्री, कलाम वारिस शाह हो गया, या फिर वजीफ़े, छोटी छोटी किताबें बड़ी प्यारी प्यारी मिलती। मैं जब भी आती हूँ मैं कोई ना कोई यहाँ से किताब ज़रूर ख़रीदती हूँ क्योंकि मुझे स्टडी का बड़ा शौक़ है, मुतालिया मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ किताबें। कलाम भी बड़े सुनती हूँ बाबा बुल्ले शाह के। तो फिर मैं यहाँ से किताब जो मुझे अच्छी लगती है मैं ज़रूर लेती हूँ। मैंने आज भी ली थी, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और ये अच्छा, ये सेहन है, बहुत बड़ा सेहन है मस्जिद का। ये सामने मस्जिद और अंदर से मस्जिद माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये मस्जिद आपको मैं अंदर से दिखाऊंगी। भाई गए थे, मैंने उनको स्पेशली कहा था क्योंकि लेडीज़ को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। फिर मैंने भाई से ही कहा था कि भाई आप अंदर जाएँ और पूरा व्यू लेके आए, मैंने अपने व्यूअर्स को दिखाना है। तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही प्यारी वीडियो बनाई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं आपको इसका सेहन दिखा दूं। ये इसका सेहन है और सेहन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पर ईद नमाज भी करवाई जाती है। मेला जब होता है तो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और जुम्मे की नमाज भी इधर ही होती है। और मेरे जब दादा अबू ज़िंदा थे ना तो वो यहाँ पर लाजमी जुम्मे की नमाज़ पढ़ाते होते थे। माशाल्लाह बहुत ही बड़े वो भी बुज़ुर्ग थे। तो खैर ये तो बाबा बुल्ले शाह के बाद की बात है, दादा अबू की तो। लेकिन ये थे कि वो यहाँ के जैसे वो होते हैं ना कि मस्जिद के इमाम हैं, वो इस तरह से इधर उनको स्पेशली सीट मिली हुई थी बाबा बुल्ले शाह पे। तो वो इधर के इमाम थे तो वो यहाँ पर जुमा करवाने आते होते थे। वैसे हमारे जो घर के पास हमारी अपनी मस्जिद थी तो वो उधर ही करवाते थे। अच्छा, ये स्टाल है, ये देखें स्टाल पर जो धागे मस्जिदों पे बांधे जाते हैं, जिन्होंने अपनी मन्नत माननी होती है वो फिर यहाँ पर धागा बांधता कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दे, या फिर मतलब कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, कारोबार सेट हो जाए, या कहते हैं ना कि भाई कुछ भी मियाँ बीवी आपस में कुछ मन्नत मानते हैं तो बांधते हैं। तो फिर जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो फिर वो यहाँ पर आके जो भी
انہوں نے کسی چیز کی مانگی ہوگی منت کہ میں دیکھ دوں گی، یا پھر مطلب کہ اپنی اپنی مرضی، یا مٹھائی بانٹوں گی، تو وہ پھر چیز تقسیم کرتے ہیں آ کے۔ اچھا یہ مجھے بہت زیادہ کلام پسند آیا تھا حضرت بابا بلے شاہ کا، تو یہ میں نے کتاب پھر لے لی ان سے، کیونکہ میرے سے رہا نہیں جاتا یہ کلام بابا بلے شاہ، اور میں اس کو ضرور پڑھوں گی۔ اس میں کچھ ایسے کلام بھی تھے کہ جو مجھے بڑے ہی اچھے لگے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر، یہ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی چیز دکھاتی ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جوتے اتارنا یہاں سخت منع ہے، اور بھئی ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں جہاں پر اسپیشلی آپ چیز مینشن کر دو گے نا تو یہ کام یہاں پر سخت منع ہے، اور وہ وہاں پر تو وہ ضرور کریں گے۔ ابھی تو وہ لاک ڈاؤن تھا، رش نہیں تھا، تو آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہی۔ کبھی میں آئی جب کبھی میلہ ہوا یا پھر لاک ڈاؤن ختم ہوا تو میں آپ کو دکھاؤں گی۔ یہاں پر بھمبار لگے ہوتے ہیں جوتیوں کے، اور ہم دیکھ دیکھ کر بڑا ہنستے ہیں کہ واہ، ہماری قوم ایسی ہے کہ جہاں پر کام کرنا ہو وہاں پہ لکھ دو نا کہ نہیں کرنا تو وہ ضرور کریں گے۔ تو یہ فائدہ ہو جائے گا قوم کو کہ اس کام سے روک دو جو کرنا چاہتا، کرنے کے لیے ہمارے لیے بہتر ہو۔ اچھا یہ ان کے بہت ہی پرانے مرید ہیں، جو جن کی آپ قبر دیکھ رہے ہو، جو ادھر دفن ہیں، یہ بہت پرانے ہمارے بابا بلے شاہ کے مرید تھے۔ اور یہ ان کا باہر سے دربار کے باہر کا ویو ہے۔ اچھا میں آپ کو نا اب ادھر لے کے جاؤں گی جہاں پر میں آپ کو ایک بڑی اچھی ان کی سٹوری بتاتی ہوں، جو ہم بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں آج تک، اور بڑے جب ہم چھوٹے تھے تب سے سن رہے ہیں کہ ان کے ایک بہت ہی زیادہ، ان کو ایک عزیز بہت ہی پیار تھا اپنے چہیتے جیسے ہوتا ہے نا، ایک چہیتا ہوتا ہے بندہ، اس طرح سے نا ان کے ایک مرید تھے بڑے چہیتے، حضرت شاہ شریف ان کا نام تھا، وہ ان کے بڑے چہیتے تھے۔ تو یہ میں آپ کو سارا 7/390 کیمرے سے ان کا ویو دکھا رہی ہوں کہ یہ ابھی ہم اندر جائیں گے نہیں، میں جن کی بات بتا رہی ہوں آپ کو سٹوری بھی بتا رہی ہوں، جسٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ دربار کا باہر والا ویو ہے۔ تو وہ جو ان کے تھے نا مرید، وہ چاہتے ہوتے تھے کہ میری نا قبر بالکل آپ کے ساتھ ہی بنے، جب مطلب کہ جب میں دنیا سے روپوش ہو جاؤں، دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو بابا بلے شاہ کہتے تھے کہ اگر تمہاری قبر میرے سے دور بھی ہوئی تو انشاءاللہ تعالی میں اپنے باقی کے تمام مریدوں کو کہہ کے جاؤں گا جو میرے بعد، مطلب جو ابھی ظاہری سی بات ہے کہ جیسے ہم چلیں گے اور ہمارے بعد ہمارے بچے ہیں یا جو بھی ہیں جو ہمیں ابھی سن سکتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں، تو تاکہ وہ آئندہ آنے والے لوگوں کو بھی بتاتے جائیں، جو تمہارے دربار پر یا تمہارے قبر پر سلام کرے گا، آ کے فاتحہ خوانی کرے گا، وہ میری قبر پر یا میرے پاس بعد میں سلام کرے گا کہ میں اس کا سلام پھر قبول کروں گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھئی بچپن سے جب بھی ہم آتے ہوتے تھے بڑوں کے ساتھ، وہ کہتے تھے پہلے حاجی شاہ شریف پر جانا ہے، ان سے سلام کرنا ہے، اس کے بعد پھر ہم بابا بلے شاہ کو جا کے سلام کریں گے، یہ ان کا حکم ہے۔ تو پھر ہم بھی اسی طرح آج تک فالو کرتے آ رہے ہیں، آگے بچوں کو بھی ہم اسی طرح کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے حضرت شاہ شریف کی مطلب کہ قبر پر ہی جائیں گے۔ تو یہ ان کا رستہ ہے۔ یہ جو دربار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی بیک سائڈ ہے، یہ ساری ٹوٹلی بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا بنا ہوا ہے، اور یہ اس کی بیک سائڈ ہے۔ اور یہ جس روڈ پر اب ہم جا رہے ہیں بالکل ساتھ میں ہی ہے یہ اندر ہی ہے، جہاں سے ہم نے انٹری لی ہے، کہیں باہر والی آؤٹ سائڈ پر نہیں ہے، لیکن وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ الگ سے انہوں نے دربار کا ایک پارٹ بنا دیا ہے، اور یہ بیک سائڈ ہے ان کی۔ تو ادھر سے پھر ہم لوگ یہ دیکھیں، یہ بھی بالکل اس کے ساتھ، یہ بھی دربار کی بیک سائڈ کی ونڈوز بنی ہوئی ہیں، اور اس کے بالکل سامنے جو ان کے مرید تھے حاجی شاہ شریف، ان کا دربار بنا ہوا ہے۔ یہ اب ہم ادھر سلام کرنے جانے، پہلے ہم ادھر سلام کریں گے، اس کے بعد پھر ہم بابا بلے شاہ پاس جائیں گے۔ یہ بابا نعیم سائیں ان کا جیسے وہ ایک فیمس ہو جاتا ہے نا نام، تو وہ اس نام سے فیمس تھے، لیکن ان کا اپنا نام جو تھا حاجی شاہ شریف ہی تھا۔ اچھا یہ جو ان کے ساتھ ساتھ قبریں ہیں وہ ان کے اپنے مرید دفن ہیں ادھر، ان کی لیفٹ سائڈ پر بھی مطلب ان کے مرید ہیں، اور ان کے رائٹ سائڈ پر بھی ان کے مرید ہیں، اور جو اس کی لیفٹ سائڈ ہے نا وہاں چراغ جلائے جاتے ہیں، وہ چراغوں والی جگہ ہے ادھر۔ یہ ہم ادھر فاتحہ خوانی کریں گے، سلام کریں گے، اور پھر ہم لوگ بابا بلے شاہ کے دربار کے اندر چلے جائیں گے۔ اچھا ایک بات یہ کہ وہاں پر بالکل بھی اندر نہیں جانے دیتے، ادھر تو لیڈیز چلی جاتی ہیں، سلام کر لیتی ہیں اور مطلب فاتحہ خوانی کر لیتی ہیں۔ تو جو بابا بلے شاہ کا دربار ہے نا اس کے اندر لیڈیز نہیں جا سکتی، ادھر جسٹ
जेंट्स ही जाते हैं और हम लोग बाहर ही खड़े होके दुआ करते हैं, फातिहा खानी करते हैं और फिर घर आ जाते हैं। तो ये इधर बाहर जो गार्ड थे इधर के पीएन वगैरह वो सारे फ़र्श को ठंडा कर रहे थे और मौसम बहुत ही प्यारा हुआ था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था आउटिंग करने का। थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है और सलाम भी कर लेते हैं। और असल में ये बिल्कुल हमारे बाज़ार के सामने, हमें स्पेशली कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ता, ये बिल्कुल हमारे घर के पास है। तकरीबन भी ये 10 मिनट का होगा हमारे घर से ना, इतनी दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर इस वजह से जब हम बाज़ार आते हैं, कि बिल्कुल बाज़ार समझ लें 4 कदम पर बाज़ार होगा और उसके साथ ही ये बाबा बुल्ले शाह का दरबार है। तो फिर जब कभी हमारे पास टाइम हो तो फिर हम यहाँ से भी होते जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं यहाँ पर आकर। फिर बाज़ार से जब हम वापसी पर फिर इधर से सलाम करते जाते हैं। कभी टाइम ना हो तो फटाफट बाज़ार गए और घर वापस चले गए। टाइम भी आजकल लाइफ के बड़े शॉर्ट हो गए हैं। ये रोड है जिधर से हम वापस जा रहे हैं, और इधर से ये मैंने आपको जाते वक्त भी दिखाया था, और वापसी पर भी बहुत ज़्यादा भी तो आपको सन्नाटा ही सन्नाटा और ख़ाली, इस वजह से कि लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल भी लोग नहीं इतने आते हैं। बल्कि पहले तो बहुत सख्ती थी, कुछ को तो पता ही नहीं है कि सख्ती अब मतलब दरबार पर अब अंदर आने की इजाज़त इन्होंने दे दी हुई है, पुलिस वालों ने या गवर्नमेंट ने, अभी किसी को नहीं पता। लेकिन जो पास लोग हैं ना उनको तकरीबन पता है, वो सलाम करने आ जाते हैं। दूर वाले इलाकों का भी नहीं पता उनके, मेरा ख़्याल है कि वो यही समझ रहे हैं कि अभी दरबार बंद है। मेरा तो भी यही ख्याल है, कोरोना की वजह से एहतियात ही करनी चाहिए, घर पे ही रहना चाहिए, सेफ़ ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आज स्पेशली मैंने कहा चलें देख के आती हूँ, खुला है तो आपको सारा उसका व्यू दिखाती हूँ और आप भी साथ में सलाम कर लेना। तो यहाँ पर ये हम अपने एंट्रेंस, ये दरबार की एंट्रेंस है। इधर जूतियाँ जमा करवाते हैं लोग, अंदर जूती पहन कर नहीं जाने जब देते हैं। हमें 87 उन्होंने नंबर दिया जूती जो हमने जमा करवाई है। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चों के खिलौने इधर लगे हुए हैं। मतलब कि राइट साइड पे जब दरबार के अंदर आप एंट्री होते हैं तो राइट साइड पे आपको जूतियों वाले मिलेंगे, और लेफ़्ट साइड पे जितनी भी सौगात है कसूर की, तो जो लेके जाते हैं बुल्ले शाह दरबार पे आते हैं तो फिर अपने घर वालों के लिए जो स्पेशल चीज़ें लेके जाते हैं ना, ये मेथी हो गई, ये मेथी है, और ये देखिए ये सारी किताबें और जो चादरें ऊपर चढ़ाते हैं वो आपको मिल जाएंगी इधर इजीली। ये देखिए इसके ऊपर आपको स्पेशली ऊपर मैं दिखाती हूँ कि लिखा होगा कसूरी मेथी, ठीक है, यहाँ पर बहुत फेमस है जी। ये देखें खालिस कसूरी मेथी लिखा हुआ है। और ये देखिए सारी मतलब कड़े वगैरह, चूड़ियाँ, छल्ले, तेल चिरागों के लिए, फूल, मखाने, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती। बाहर से आपको लेके आने की बिल्कुल भी कुछ ज़रूरत नहीं होती। अब हम दरबार के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर हर वक्त सफाई होती रहती है। समझ लें कि कोई 4 से 5 लोग हैं ना जिनके हाथों से कभी भी सफाई वाला ब्रश गया ही नहीं है, हर सेकंड बाद उनके हाथ में होता है। और माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरा और बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बहुत प्यारा है और बहुत बड़ा भी। अच्छा, ये आपको मैं वो भी कुछ व्यू दिखाऊंगी जब ये हम लोग पहले छोटे छोटे होते आते थे तो बहुत पुराना था, और ये दरख्त उस वक़्त का ही है, जब से हम लोग देख रहे हैं उस वक़्त से ये दरख्त है। तो ये अब मैं आपको इनकी कुछ चीज़ें भी हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये जो बाबा जी हैं ये बहुत ही पुराने हैं, तो मैं इनके पास बैठ जाती हूँ जब भी आती हूँ, तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कलाम सुनाते हैं। तो मैंने आज आपके लिए उनसे कुछ फरमाइश की कि हमें कुछ ऐसा स्पेशल सुनाएं ताकि हमारे व्यूअर्स भी सुने। तो ये चिराग असल में इधर जब जलाते हैं ना तो ये इधर के समझ लें कि चिराग जलाने वाले हैं बहुत पुराने, जो आते हैं उन्हें फ़ौरन से पहचान लिया होगा कि ये वही बाबा जी हैं, कि जो इनके पास ही हम लोग तेल लेके जाते हैं, यही फिर हमारा जो वो हमसे पकड़ के तो चिराग जला देते हैं। फिर हमारे समझ लें कि चिरागों वाली ड्यूटी ख़त्म, फिर हम अंदर चले जाते हैं। बड़ा साफ़ सुथरा ये अपना वो पार्ट रखते हैं उधर।
یہ میں آپ کو 390 سے دکھا رہی ہوں کہ یہ اندر جہاں پر ہم عورتیں کھڑی ہو کے تو سلام کرتی ہیں. یہ ہمیں تقریباً ادھر شام ہو گئی تھی، واپسی آتے آتے کافی دیر ہم لوگوں نے ادھر سپینڈ کیا. یہ دیکھیں یہ چراغ چل رہے ہیں. یہ ہم اسپیشلی بابا جی ہمیں بڑی پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں کہ کچھ بھی ہمیں مسئلہ ہونا تو ہم لوگ ضرور ڈسکس کرتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں جانتے ہیں کہ بڑی دیر بعد آئے ہیں، کیا حال ہے، بیٹا ٹھیک ٹھاک دا ہو. دارو می تے پانی پر عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ جتے لا لیا عشق دے ڈیرا تے کچھ نہیں بچدا. بیٹا عشق نے کہڑا وہ اج دا ماں دا نماز دا اولاد دا عشق بڑی جگہ دے جا. سرکار نے پتہ کی فرماندے نے کہندے نے بجھدے دیوے بلدے ویکھے، جنہاں دی دال نکلدی پتھر گلدے ویکھے، سورج چڑھدے ویکھے سورج ٹلدے ویکھے، جنہاں دا کوئی نہ ہوئے پتر پالدے ویکھے. صحیح بولے شاہ پتہ کی فرما رہے نے، کہہ رہے نے چٹی چادر لا سٹ کڑیے، چٹی چادر لا سٹ کڑیے پین فقیر والی لوئی، چٹی چادر نو داغ لا سہی لوئی نو داغ نہ کوئی. بولے شاہ کی فرماندا ہے آدم دا تو بت بنایا بن بیٹھا بچ آپے آپے تیاں آپے پتر آپے کرے سیاپے. اور بولے شاہ تیرے مرشد یہ ہوئی ہے مل گئے تیرے مک گئے سارے سیاپے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جی ہمارے ادھر اور اس کے نہ چلی جاندی اس کے نہ انہاں میاں چلا جانا تو کی کہ آواز دیندی چیٹی بوڑی وچ بیتا نہیں تے میں مر گئی. تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا ویڑیا میں بھول گئی میں تیرے نال نہ گئی. تیرے وچ سونا مکہ تے مدینہ جو نظر آنا تو واپس آ جا. میں مار لی انہاں نے میں ماری تے سید نے میں ماری. انہیں اپنی نفی کی تھی سرکار نے نفی کی تھی اتنے جیت گئے. جتدا ہی ہوئے جدا اپنی میں مار لے. انہیں نفی کی ہر چیز کی نفی کر. یہ اب ہم نے آپ نے سنا کتنا پیارا انہوں نے کلام سنایا. اور یہاں پر لوگ جو وضو کرتے ہیں اور ادھر بابا جی کی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو ان کی بہت ہی پرانی پرانی چادریں وغیرہ اور وہ جو کچھ تھا میں آپ کو وہ بھی ساری زیارت کرواتی ہوں. یہ ادھر قوالی جو قوال بیٹھے ہوتے ہیں یہ ان کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے. اور یہ ادھر لنگر خانہ تقسیم ہوتا ہے اور یہ دربار کی انٹرس ہے. اچھا یہ میں نے آپ کے اسپیشلی ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی بھائی کو. میں نے کہا کہ بھائی پلیز آپ ضرور دربار کے اندر بھی جائیں اور وہاں پر جا کر پلیز مجھے سارا اندر کا ویو لیں اور مجھے دکھا دیں تاکہ میں ویورز کے ساتھ شیئر کر سکوں. یہ ان کی ستار مبارک ہے جو ان کے ہمیشہ ان کے پاس ہوتی تھی. جب بھی یہ کلام سناتے تھے تو یہ ان کے پاس ستار ہوتی تھی تو یہ ان کو بہت پسند تھی. اور یہ ان کا کلہ مبارک ہے. یہ اس وقت کی انہوں نے چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. اور یہ ان کی گودڑی مبارک جو بھی آتا ہے تو پھر یہاں پر ضرور آتا ہے تاکہ ان کی چیزیں دیکھ سکیں. یہ بہت خوبصورت تھی. ان کی گودڑی جو تھی نا یہ بہت پیاری تھی. اس کے اوپر نا ریشم کا کام ہوا تھا. کسی نے ان کو گفٹ کیا ہوگا یا خود بنوائی ہوگی اب تو یہ اللہ ہی جانتا ہے ہمیں نہیں پتہ بھائی. تو لیکن یہ بہت پیاری تھی. یہ بھی ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی نا ظاہر سی بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہر چیز جیسے ختم ہوتی جاتی ہے. تو پتہ نہیں اب ان کو تو کتنے آئی تھنک صدی ہو گئی ہوگی جہاں تک تو میرا اندازہ ہے. تو وہ پھر چیز کا کیا حشر ہو جاتا ہے. اچھا حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ پنجاب کے معروف ترین صوفیاء کرام میں شمار کیے جاتے ہیں. اور حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ کی ولادت باسعادت اوکے پانڈے لمیاں نے راما عشق دیاں سخت جگر تے درد سگاتا عشق دیاں بکری کلی دن اوکھے پانڈے لمیاں نے راما عشق دیاں عشق بلے نو نچاوے یار تے نچنا پیندا اے سامنے بیٹھا یار
ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹ। ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਤਲੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਡਲੀਆਂ ਮੱਥੜੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਵਣ ਦੇ। ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਬਣਿਆ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ ਉਹ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਵਣ ਦੇ। ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਇਸ਼ਕ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਨਚਾਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਕੜਕੇ ਟੁਕੜ ਵੱਜੇ ਤੱਤਾ ਔਰ ਚੁੱਲਾ ਆਣ ਫਕੀਰ ਤੇ ਕਾਕਾ ਜਾਵਣ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੁੱਲਾ। ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹ। ਓਕੇ ਪਾਂਡੇ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸਤ ਜਿਗਰ ਤੇ ਦਰਦ ਸੁਗਾਤਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਆ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਲਾ ਪੰਡਤ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਖੋਜ ਪੂਰਾ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਸੱਟਰ ਵਸਦਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ਼ਾਰੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰੇ। ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹ। ਓਕੇ ਪਾਂਡੇ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਪੁੱਲੀ ਕਿਤੇ ਰਾਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ। ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ। अच्छा, अब हम दरबार के अंदर आ गए हैं और सलाम कर लें। ये लेडीज़ वाली जगह है सारी। और आपको पता है इनका जो वालिद ने नाम रखा था ना वो अब्दुल्ला था, जबकि आपने बुल्ले शाह के नाम से लाजवाल शोहरत हासिल की और आमतौर पर आपको इसी नाम से पहचानने लगे लोग। और लोग अक्सर असली नाम से तो वाकिफ़ भी नहीं थे। ये कोई हैरानकुन बात नहीं थी। बाज़ औक़ात तो इस कदर मशहूर हो जाते हैं लक़ब कि असली नाम दब कर ही रह जाते हैं और सबके जहन में वही नाम रहता है जो आपका जो लक़ब हो। यानी आप सल्लम का नाम किसी को भी मालूम नहीं, सब लोग आप सल्लम को आपकी कुनीयत से ही पहचानते हैं। उसी तरह से बाबा बुल्ले शाह का भी नाम मेरा ख़्याल है कि किसी को नहीं पता। असल उनका नाम अब्दुल्ला था और बुल्ले शाह उनका लक़ब दिया गया था। यहाँ भी कुछ इस किस्म का मामला दिखाई देता है कि आपके असली नाम से तो मादूदो चंद लोग ही वाकिफ़ हैं, वरना आम तौर पर आपका ज़िक्र बाबा बुल्ले शाह के नाम से किया जाता है। ये जहाँ ये इनका इधर का गल्ला है, जो आते हैं फिर इधर जिन्होंने पैसे डालने हो पैसे डाल दिए। और ये मैंने स्पेशली भाई को अंदर भेजा। फिर मैंने कहा भाई प्लीज़ आप अंदर का व्यू भी बना के लाएं ताकि मैं अपने व्यूज़ के साथ शेयर करूं। ये अंदर से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये फ़ानूस देखें, बहुत प्यारा बना हुआ है। भाई अंदर सलाम करने गए और फिर उन्होंने मुझे अंदर का व्यू भी दे दिया। बाबा बुल्ले शाह ने अपनी इब्तदाई तालीम जो थी वो मतलब कि इब्तदाई तालीम तो बाबा बुल्ले शाह ने अपने वालिद गिरामी से ही हासिल की और गुज़श्ता और आँख में दर्ज किए गए वाक़यात भी दौरान तालीम के ही थे। जब आप इब्तदाई तालीम हासिल कर चुके तो आपके वालिद गिरामी को आपकी आला तालीम की फ़िक्र व मन गिर हुई। इन्होंने गुर्दोनवा में काबिल तरीन
شخص کے متعلق نظر رکھنا شروع کی تاکہ آپ ہونہار فرزند کی بہترین تعلیم تربیت کا انتظام ہو سکے، کیونکہ لازمی بات ہے کہ اپنی اولاد پر بندہ اس قسم کی سختی کو نہیں سکتا جس کی ایک طلب علم کو ضرورت ہوا کرتی ہو۔ تو وہ ہر مطلب کہ ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھے استاد کے پاس بھیجے اور زیادہ سے زیادہ ہمارا بچہ قابل ہو، اگر ذہین ہے تو اس کو اور زیادہ بچے کو نکھارا جائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت سیدنا مولانا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کا ثواب کی برکات سے پانے کا روز اصول اعلیٰ تعلیم کا اجازت والے گرامی تشریف لیتے تھے۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا رضی شاہ گولڈا اپنے بزرگوں موجودگی میں پہلے تو اپنے گاؤں سے قریبی دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرتے رہے، پھر ہندوستان کے معلوم اداروں اور مشائخ سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے بہت دور چلے گئے۔ تو یہ غیر معمولی بات نہیں ہے کہ حضرت سید سخی شاہ صاحب نے اپنے لخت جگر کو تعلیم دلوانے کے لیے دوسرے شہر کے علماء کرام کی طرف نظر فرمائی۔ یہ ہم لوگ اب باہر آ گئے ہیں، سلام ہم نے کر لیا ہے، یہ ابھی باہر کا ویو ہے۔ اور اسی تلاش میں آپ کے والد بزرگوار نے شہر قصور میں ایک عالم دین حضرت حافظ غلام مرتضیٰ صاحب کا بھی نام سنا۔ آپ نے کافی غور و خوض کے بعد اپنے لخت جگر کو ان کے پاس بغرض حصول تعلیم چھوڑنا پسند فرمایا۔ اب ذات خود عبداللہ کو لے کر ان کے پاس قصور تشریف لائے۔ حافظ صاحب نے بھی شاہ صاحب کی شہرت سن رکھی تھی، چنانچہ ان کو ایک طرف سے فخر حاصل ہوا تو دوسری جانب ان کو یہ فکر بھی لاحق ہوئی کہ عالم فاضل شخص کے بیٹے کو میں اگر درست انداز میں تعلیم نہ دے پایا تو لازمی بات ہے کہ ہر طرف میری مطلب کہ بدنامی ہو جائے گی۔ بہرحال انہوں نے نوجوان عبداللہ کو قبول کیا اور شاہ صاحب کو تسلی دے کر قصور سے رخصت کر دیا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب آپ کے استاد محترم نے فرمایا کہ عبداللہ اب تم تعلیم حاصل کر چکے اور میری طرف سے اجازت ہے کہ تم واپس پانڈو کے چلے جاؤ۔ میں نے اپنی طرف سے تم کو علوم و ظاہری میں کامل کر دیا ہے اور جس قدر تندہی اور محنت شاکہ سے تم نے علم حاصل کیا میں بجا طور پر اس پر فخر کرتا ہوں۔ مجھے ایک بات سچ بتاؤ کہ کیا تم بھی خوش ہو یا کسی قسم کی تمہیں میرے سے کوئی شکایت ہے؟ قبلہ حافظ صاحب جو علوم عامل نے آپ نے مجھے پڑھائے ہیں ان کا بہت کلام حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ شکریہ، یعنی بات ہے کہ میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھول سکتا۔ مطلب کہ انہوں نے اتنے زیادہ ماشاءاللہ وہ قابل بن چکے تھے اب کہ مطلب وہ واپس ہی نہیں جانا چاہ رہے تھے اپنے گاؤں میں، یہاں پہ اپنے وہ استاد کے پاس ہی رہنا چاہتے تھے کہ آپ نے مجھے اتنا زیادہ ہنر دے دیا ہے، اتنی زیادہ تعلیم دے دی ہے۔ یہ میں نے مسجد کے اندر بھائی کو بھیجا اب کہ مسجد کے اندر کا آپ سارا ویو لے کے آئیں۔ یہ دیکھیں یہ مسجد کے اندر ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد بنی ہوئی ہے۔ اچھا اب مطلب کہ انہوں نے اپنے استاد کو کیا کہا کہ یقینی بات ہے کہ میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھول سکتا، آپ کے عطا کردہ علوم نے میری عقل کو تو یقیناً مطمئن کر دی ہے، مگر حضرت صاحب میرا دل و دماغ کسی طرح بھی اطمینان حاصل نہیں کر رہا، میری روح کو اس طرح بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور مجھے کوئی راستہ بھی سجائی نہیں دے رہا۔ میں اگر یہ کہوں کہ میرا دل پیاسا ہے تو یہ جھوٹ نہ ہوگا۔ نوجوان نے کمال ادب سے اپنی پریشانی کا اظہار اپنے استاد محترم سے کیا۔ اس دوران آپ کا سر بطور ادب جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں نمی اور آواز گلوگیر تھی۔ شاید میں تمہاری ذہنی قلبی کیفیت کو سمجھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے شاید یہی فرض عائد کیا تھا کہ میں تمہیں دنیاوی علوم سکھا دوں،
سو میں وہ کام کر چکا، اب تم جس چیز کی طلب میں پریشان ہو وہ تمہیں کسی ایسے شخص سے حاصل ہوگی جو روحانی طور پر ایک پہنچا ہوا شخص ہوگا۔ میں تو ٹھہرا دنیا دار عالم آدمی، میں تو تمہارے دل و دماغ کی تربیت نہیں کر سکتا، اس کام کے لیے ایک عالم فاضل اور پیل کامل چاہیے ہوگا۔ قصور سے واپس پانڈو آگے اور والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی اور گاہے بگاہے کسی مرشد کامل کی تلاش میں جاری رکھے۔ آپ کے بچپن کے دوست بھی بے حد خوش تھے کہ ایک عرصے کے بعد ان کا دوست وطن لوٹا ہے، مگر ان کا دوست عبداللہ تو اب ایک عالم دین تھا، ان کی ہنسی کے ساتھ تو نہیں ہنس سکتا تھا، اب وہ کوئی معمولی شخص تو نہ تھا۔ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ دیکھی کتنی ان کی ماشاءاللہ ذہنیت اچھی باتیں بھی بتائیں، اور یہ سارا جو دربار سوری وہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا۔ اب یہ ان کی مسجد ہے جو ہم نے ساری مسجد آپ کو دکھائی ہے جہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ سارا بہت بڑا صحن ہے جہاں پر یہ عیدگاہ ہے، یہاں پر عید کی نماز بھی کی جاتی ہے اور جمعے کی نماز بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اور یہ مسجد کے دوسری سائڈ سے کھڑے ہو کے بھائی نے دوبارہ سے پھر اندر کا سارا ایک دفعہ لاسٹ پر ویو لیا۔ اچھا، ان کی وفات 1171 ہجری میں ہوئی۔ انتقال کے وقت حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 110 تھی۔ آپ اسی قصور آسودہ خاک ہوئے جس کے بارے میں خود آپ نے فرمایا تھا، مجھے حکم مرشد سے مجبور ہو کر وہاں جانا پڑ رہا ہے جہاں سے کوئی نیک کام کرتا ہے، نہ سخاوت کرتا ہے، نہ کوئی آئین نافذ ہے۔ آج اسی قصور میں آپ کی قبر مبارک سے آئین حق کی روشنی پھوٹتی ہے، آپ کے عارفانہ کلام سے سخاوت کے دریا بہتے ہیں، اور آپ کے سیرت و کردار سے متاثر ہو کر بڑے بڑے بدکار اپنے سیاہ ماضی سے تائب ہو کر روشن مستقبل کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ کا عرس مبارک ہندی مہینے بھادوں کی 11 ہاور 12 تاریخ کو ہوتا ہے۔ ملک کے طویل و عرض سے عقیدت مند جمع ہوتے ہیں، کچھ لوگ قادری کلندر کی بارگاہ میں تلاوت قرآن اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور زائرین کی ایک بڑی تعداد قوالیوں کے ذریعے اپنی عقیدت کا اظہار کرتی ہے۔ ان کا ایک بہت ہی زیادہ جو فیمس ہے، الف اللہ دل رتا میرا، اگر میں کچھ پنجابی میں الٹ پلٹ نہ کروں تو آپ کو میں سناتی ہوں۔ الف اللہ دل رتا میرا، مینوں بے دی خبر نہ کوئی، بے پڑھیاں کچھ سمجھ نہ آوے، الف دی لذت آئی، آئین تے غائن دا فرق نہ جاننا، اے گل الف سمجھائی، بلیا کول الف دے پورے، جیڑے دل دی کرن صفائی۔ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا اور میں نے اس کو اچھے طریقے سے آپ کو سنایا ہو۔ یہ اکثر ہم لوگ اپنے بڑوں سے ضرور سنتے ہوتے تھے کہ الف اللہ دل رتا میرا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اتنی جگہ بنا لی ہے کہ اس کے علاوہ مجھے کچھ دنیا میں سمجھ ہی نہیں لگتی، مجھے اللہ سے عشق ہو گیا، اپنے نبی پاک سے عشق ہو گیا ہے، اور میں ان کی روح میں بالکل سمو چکا ہوں۔ تو یہ انہوں نے اپنی میں ماری ہوئی تھی، اور یہ اللہ کے اتنے قریب ہو چکے تھے کہ ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی پھر۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ہماری دل سے دعا ہے۔ جتنی انہوں نے محنتیں کی اپنے اس وقت کے جو تھے بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھارنے میں، عالم دین بنے اور سب کو سبق سکھایا، تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری محنت کو قبول کریں، اور ہمیں بھی ان کے صدقے اور ہمارے بچوں کو بھی ان کے صدقے نیک وکار بنائیں، اور ہماری بھی جتنی بھی زندگی کی پریشانیاں ہیں وہ دور ہوں۔ تو یہ شام ہو چکی ہے، آپ کے ساتھ ہی آج ہم نے ادھر روشنی میں آئے تھے، اور دیکھے کتنا خوبصورت شام کا ویو لگتا ہے، اور ہم نے سارا سپینڈ آپ کے ساتھ آج کیا، اور ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، اور آئی ہوپ آپ نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم کسی اور جگہ آپ کو لے کے جائیں گے، تو پھر
وہاں کی بھی میں آپ کو فل سٹوری سناؤں گی. تو آج کا آپ کو کیسا لگا میرا ولاگ تو مجھے ضرور بتائیے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.